لیکن اسرائیل کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسرائیل اگر ایک جنگ بھی لڑتا ہے اور اس میں ہار جاتا ہے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب اسرائیل کے لیے خود بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات، آج دنیا کے نقشے پہ یہاں امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور دوسرے ملک جو ہیں ان کو ایک غیر معمولی اہمیت ہے۔ وہاں ایک اہمیت جو ہے وہ اسرائیل کو بھی حاصل ہے۔ اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے، اتنا چھوٹا ملک ہے کہ علی احمد راشدی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اگر یہ چاہیں اور سارے اکٹھے ہو جائیں مسلمان تو وہ اسرائیل کی سرحد پہ جا کے صرف پیشاب کر دیں تو وہاں سیلاب آ جائے گا۔ تو اسرائیل کا مسئلہ ان کے نزدیک تو اتنا ہی تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے پوری دنیا کی معیشت کو، معاشرت کو کسی نہ کسی انداز سے متاثر کر رہا ہے، سیاست کو کسی نہ کسی انداز سے اس میں تبدیلیاں لا رہا ہے، عرب معاشروں پہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور دنیا بھر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی سازش ہوتی ہے اس کی جڑیں جو ہیں کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس میں درست بات بھی ہے، اس میں کچھ مبالغہ بھی ہے، اور بات شاید اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں علماء کرام جو ہے یہودیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسرائیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 5000 سال میں جو تبدیلی آئی ہے یہودیوں میں اس کے متعلق وہ کچھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج یہودی وہ یہودی نہیں ہے جس کو ہم قدیم کتابوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج یہودی بدل چکا ہے، آج یہودی جو ہے کچھ اور طرح سے سوچ رہا ہے، اس کے مسائل کچھ اور طرح سے ہیں۔ تو ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کو بنیادی طور پہ امریکہ نے قائم کیا ہے۔ اس کے متعلق کیرن آرمسٹرانگ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ صلیبی جنگوں سے جو صدیوں تک جاری رہیں، جو اسلام کے خلاف تھیں، جو مسلمانوں کے خلاف تھیں، پورے یورپ سے عیسائی اکٹھے ہوتے تھے اور اپنی ارض مقدس کے یروشلم پر قبضہ کرنے کی کوشش کے لیے مسلمانوں سے لڑتے تھے۔ اور یہ جو لڑائیاں انہوں نے کی اس میں کچھ مواقع ایسے بھی تاریخ میں آئے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ عیسائی مملکت جو ہے، عیسائی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن انہوں نے اپنے اس تاریخی تجربے سے یہ سیکھا کہ جو ہوسٹائل جو اسٹیٹس ہیں، مسلم اسٹیٹس ہیں، عرب اسٹیٹس ہیں، ان کے درمیان ایک عیسائی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ صلیبی جنگوں کا کروسیڈز جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں تاریخ بڑی آسانی سے ہم تاریخ سے اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔ تو عیسائی ریاست قائم کرنے کی بجائے انہوں نے یہاں پہ ایک یہودی ریاست قائم کر دی، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی جو لیڈر تھے ان کی ایک خواہش یہ تھی کہ ان کو افریقہ میں اور خاص طور پہ ایتھوپیا کے قریب کوئی زمین دے دی جائے جہاں پہ وہ اپنی ریاست قائم کریں۔ لیکن یہ اس وقت کے جو صدر امریکہ تھے اور جن کی عیسائی ہونے پہ کوئی شبہ نہیں ہے اور جو خاص طور پہ اس پہ قیادت تھی وہ دنیا کو دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ سوچا کہ اب یہاں پہ عربوں کے درمیان ایک یہودی ریاست قائم کر دی جائے اور ایک اختلاف کا آغاز کر دیا۔ میں کیرن آرمسٹرانگ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ عرب جو ہیں ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ ہزاروں جنگیں لڑیں اور وہ ہزاروں جنگوں میں شکست کھا جائیں، تب بھی وہ عرب رہیں گے اور تب بھی وہ اس سرزمین پہ رہیں گے۔ لیکن اسرائیل کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسرائیل اگر ایک جنگ بھی لڑتا ہے اور اس میں ہار جاتا ہے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو احساس ہے، یہ جو تاریخی احساس ہے، یہ ہر اسرائیلی میں موجود ہے۔ یہ ہر اسرائیلی کی نفسیات کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص خود جو ہے یا کوئی قوم جو ہے خود مضطرب ہو، خود پریشان ہو، خود پر یقین نہ ہو، تو پھر وہ دنیا میں بھی بے یقینی پھیلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہمیں اسرائیلی کچھ دنیا میں ایسی حرکات کرتے ہوئے، کچھ ایسی سازشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ابھی جو نئی ایک دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کچھ عرب ریاستیں جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور اب غالباً اب جو 5ویں ریاست جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے والی ہے،
سعودی عرب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اچھا اب سافٹ کارنر جو ہے اسرائیل کے لیے پیدا ہو گیا ہے. اس میں کچھ ڈراموں کے متعلق بات کی جا رہی ہے جس پہ فلسطینی احتجاج کر رہے ہیں. یہاں یہودیوں کے کچھ ایسے کردار پیش کیے جا رہے ہیں جو جس میں سافٹ امیج ان کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک تبدیلی تو ہمیں مشرق وسطیٰ میں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی دنیا کو کس طرف لے کے جائے گی، اسرائیل کو کس طرف سے لے کے جائے گی، یہ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں. اس پہ جذباتی ہو کے جو ہے ہمارے ہاں نعرہ بازی سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت اس میں ہم صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچے. تو ہم نے آج کے اپنی اس پروگرام ہے اس میں ہم نے دو باتوں پہ توجہ دینی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنے بارڈر کھول دی ہیں، اسرائیل نے جو عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا اس سے عرب ممالک کو خطرہ ہے یا اس سے اسرائیل کے لیے بھی کچھ خطرات ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، دنیا بدل رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہودی سازشیں کرتے ہیں تو یہودی جو ہے وہ بھی اس سے محفوظ رہ جاتے ہیں. چند سال پہلے ایک کتاب آئی فرام بیروت ٹو جیروسلم، یہ تھامس فرائڈمین نے لکھی، جو اس وقت جو لبنان میں اور پھر تل ابیب میں یروشلم میں نیو یارک ٹائمز کے نمائندے رہے. تھامس فرائڈمین جو ہیں یہ یہودی ہیں، تعلق ان کا نیو یارک کے ساتھ ہے، لیکن یہ وہ پہلا صحافی تھا جس نے یہودی ہونے کے باوجود جو اسرائیلیوں نے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپ تھے یہاں قتل عام کیا گیا فلسطینیوں کا، اس کی رپورٹنگ کی. دنیا کو یہ خبر نیو یارک ٹائمز کے ذریعے پہنچی کہ اسرائیلی جو ہیں وہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم و ستم کیا ہے. اس نے کہا اس واقعے کو دیکھنے کے بعد میرا جو اسرائیلی ریاست کے متعلق اور یہودی ریاست کے متعلق یقین تھا اور ایمان تھا وہ بالکل چکنا چور ہو گیا اور میں بالکل دوسرے انداز سے سوچنے لگا. تو اس کی کتاب میں انہوں نے بہت سی دلچسپ باتیں کی ہیں. ایک وہ دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بیروت میں جب وہ تھے، بیروت میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک متحد تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ اسے پوچھا، گپ شپ ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ جب میں ہماری کچھ پراپرٹی بیروت میں تھی تو ہم رہنے والے جو ہیں بیروت کے باہر کسی گاؤں کے ہیں، تو میں جب بھی گاؤں سے اس پراپرٹی کا کرایہ لینے کے لیے آتا تھا بیروت میں، تو میرے ابا جی ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے جب بھی آپ کرایہ لینے جاؤ تو آپ نے وہ جو عربی ہے جس سے آپ نے کرایہ لینا ہے تو اس سے چائے نہیں پینی، اس سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. کہتا میں نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ میرے ابا جی کو یقین تھا کہ اگر میں کھانا پینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو پھر میں کرایہ نہیں لے سکوں گا، اور اس نے کہا یہ بات عام طور پہ درست ثابت ہوتی تھی. تو اس کا فرائڈمین کا خیال ہے کہ اگر یہودی جو ہیں وہ یورپ سے نہ آتے، وہ سیکولر جیوز نہ ہوتے تو اسرائیل کبھی نہ بنتا. جو یہاں کے یہودی ہیں، جو لوکل یہودی ہیں، یہ آپس میں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے، کوئی نہ کوئی اپنا معاملہ کر لیتے اور زندگی گزارتے. یہ سیکولر جیوز تھے جنہوں نے آ کے اسرائیل کو قائم کیا، اور وہ یورپ سے آئے، اور وہ ظاہر ہے وہ مروت نہیں تھی، وہ معاملہ نہیں تھا جو عربوں میں ہوتا ہے. وہ دیکھتے تھے کہ ہم نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بھی مقصد جو ہے وہ حاصل استعمال کرتے تھے. تو اس میں ایک بات جو اور بڑی دلچسپ یہ فرام بیروت ٹو یروشلم کتاب ہے اس میں بتائی گئی ہے. فرائڈمین کہتا ہے کہ جب اسرائیل قائم ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ سیکولر جیوز نے قائم کیا، لیکن پھر اس کے بعد پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں بلایا گیا. جب پوری دنیا کے یہودیوں کو یہاں بلایا گیا تو ان یہودیوں نے یہاں آ کے رہنا شروع کر دیا. ان میں الٹرا آرتھوڈاکس جیوز بھی تھے، وہ بھی یہاں پہ آئے اور انہوں نے وہ یہاں آباد ہو گئے، انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنی شروع کر دی. لیکن آج بھی وہ جو الٹرا آرتھوڈاکس جیوز ہیں معاشرے کے لیے ایک بڑے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. مثلا وہ اسرائیل کی آزادی کی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو اسرائیلی فوج میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور ان کے لوگ جو ہیں اس اسرائیلی حکومت میں بھی شامل ہوتے ہیں اسرائیل، اور وہ ان کا ایک انفلوئنس ہے، اور یہ بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں یہودی معاشرت کی اور یہودی طریقے زندگی کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا ہے یہ بھی اسرائیل نے غلط کیا تھا، ہم پہ سے زیادتی کی گئی تھی، کیونکہ ہم جب تک یہ کوہ طور جو ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے جاتے رہے ہیں، تو اگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو ہم اپنی مذہبی رسومات ادا نہیں کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہب ہی مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک. تو جن لوگوں نے یہ سودا کیا ہے تو اس قیادت کو وہ اچھا نہیں سمجھتے. تو اسرائیلی معاشرہ خود جو ہے بہت بڑے تضادات کا شکار ہے. کچھ سال پہلے ایک کتاب آئی تھی
دی वंचिंग अमेरिकन ज्यूज के नाम से एक किताब थी, एलन डिशोविट्स थे उन्होंने लिखी है, कि बड़े स्कॉलर हैं और वकील हैं ये अमेरिका के, और बहुत सी उन्होंने यहूदियत पे बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने ये लिखा था कि अमेरिकन यहूदी जो गायब हो रहा है। वो किताब एक रोना है, रो रही है किताब, वो बता रही है कि किस तरीके से हमारी जो अमेरिकन जो माशरत है, किस तरह से वो हमारे मामलात को खराब कर रही है। असल में हुआ ये है, हमने इस चीज़ को गलत तरीके से शायद ले रहे हैं। मैं गलत हूँ, और उसमें मैं ज़ाहिर है मैं अपनी इस्लाह भी चाहूँगा। मेरे ख्याल में यहाँ यहूदियों ने दुनिया को मुतासिर किया है, वहाँ दुनिया ने भी यहूदियों को मुतासिर किया है। इस तरह के मामलात जो हैं ये हमें नज़र आते हैं, अमेरिका में भी नज़र आते हैं, ये हमें इसराइल में भी नज़र आते हैं। इसराइल का जो सबसे बड़ा स्कॉलर है और जो सबसे बड़ा यानी बात आप जो समझें कि उसकी किताबें पढ़ी जाती हैं, वो नोआ हरारी है। और ये साहब जो हैं, इनकी किताबें करोड़ों की तादाद में बिक रही हैं और शायद बड़ी ज़ोर शोर से पढ़ी जा रही हैं। तो लेकिन ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, ये उनके लिए सख्त नापसंदीदा है। तो ये शख्स जो है, ये वहाँ एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन इन्होंने एक मर्द से शादी की है, और मर्द से शादी जो है वो जापान में उन्होंने की, और उसके बाद वो इजराइल आ गया और उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया गया, और वो एक बीवी के तौर पे रह रहे हैं। और ये एक ऐसी बात है जो ये जो कदीम किस्म के यहूदी हैं, ये उन्हें बड़ी चुभती है। वो समझते हैं कि हमारा जो माशरा है वो खराबी की तरफ जा रहा है। तो अब मैं इस तरफ आऊँगा कि ये जो 5 ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बनने जा रहे हैं इसराइल के, तो ये इसराइल को तरक्की की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ये इसराइली जो माशरा है, आप ये देखें कि उसमें बहुत खराबियां लेके आएंगे। और क्योंकि इसराइल कायम तो रहा है अमेरिका की वजह से। अब अमेरिका ये जो मुल्कों को मुल्क तस्लीम कर रहे हैं इसराइल को, और उसके साथ सफारती ताल्लुकात बना रहे हैं, तो ये अमेरिका के कहने पे बना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे बना रहे हैं। ये जो ईसाई की आदत है, या वो क़यादत जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, वो अब इसराइल के मुतालिक कैसे सोच रही है, उसकी सोच में हमें तब्दीली नजर आ रही है। वो एक उसकी स्ट्रेटजी बदलती हुई नजर आ रही है। जब ये अरबों के साथ रहेंगे, अरब वहां आएंगे, तो ये इसराइल जो है उनके लोगों में जो एक मज़ाहमत की कुव्वत थी, जो अरबों के साथ एक नफरत थी, वो कम होगी। अभी भी वहां बहुत आवाजें उठती हैं कि हमें अरबों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, अरबों के साथ कुछ ना कुछ मामला करना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इसराइली मुआशरा इस तब्दीली से उसको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इसराइली मुआशरे में से वो रूह निकल जाएगी जो अरबों के खिलाफ जो है वो हमेशा ही एक सरगर्म अमल रही है। और उसकी वजह से इसराइल बना ना, उसी वजह से उन्होंने अरबों पे जुल्म सितम किया, उसी वजह से किया। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इसराइल में वो लोग जो हैं उनका असर रसूख कम हो जाएगा जो मिलत इस्लामी के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। और ये तो ऑन रिकॉर्ड एक बात मौजूद है, बहुत से लोग लिख चुके हैं इसके ऊपर, कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो इसराइल को बहुत चुभता है। इसराइल आलमी इस्लाम के खिलाफ साजिश करता है, इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। तो इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं, जो एक पॉलिसी रही है, डेविड बिन गुरियन जो थे, उन्होंने 1967 में जब अरब इसराइल जंग हुई, तो उसके बाद वहाँ पेरिस में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा, यहूदियों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो आलमी सहूनी तहरीक है उसको किसी तरह भी पाकिस्तान के बारे में गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान दर हकीकत हमारा असली और हकीकी नजरियाती जवाब है। पाकिस्तान का दीनी और फिक्री सरमाया और जंगी और अस्करी कुव्वत और कैफियत किसी वक्त भी मुसीबत का बायस बन सकती है। हमें इसका हल सोचना चाहिए। हिंदुस्तान से दोस्ती न सिर्फ हमारे लिए जरूरी है, बल्कि हमें इस तारीखी अनाज से फायदा उठाना चाहिए जो हिंदू पाकिस्तान और इसमें बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ रखता है। ये तारीखी अनाज हमारा सरमाया है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम बैनुल अक़वामी दायरों के जरिए हिंदुस्तान से अपने रवाबत कायम रखें। इसराइल ने भारत के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखे। पाकिस्तान के कोहूटा प्लांट पे अटैक करने के लिए इसराइल ने प्लानिंग की, लेकिन वो प्लानिंग नाकाम हो गई। हम दूसरी वीडियो में इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अभी भी किसी न किसी अंदाज से इसराइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ
سازشوں میں مصروف رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پاکستان کا وجود قائم نہ رہے، لیکن اب اسرائیل کے لیے خود بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور 2 سالوں میں چوتھی دفعہ حکومت ختم ہو رہی ہے اور وہ حکومت اسرائیلی ریاست جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بھی اس امر کی علامت ہے کہ اسرائیل کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ عربوں کے ساتھ ان کے تعلقات میں جو بہتری آ رہی ہے یہ اسرائیل کے معاملات میں اچھائی نہیں لے کے آئے گی، عربوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گی، بلکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ تبدیلیاں جو ہیں اسرائیل کو ایک تباہی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ اور پھر میں آج کا لیکچر کیرن آرمسٹرانگ کے الفاظ کے ساتھ ہی ختم کرتا ہوں کہ عربوں کے پاس جنگ ہارنے کے بے شمار ہزاروں سینکڑوں مواقع ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس ایک موقع بھی